حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ کے ایک بندے کی دعا کے بارے میں بتایا جو اس نے پڑھی تھی۔ وہ دعا یہ ہے: یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ تو نیکیاں لکھنے والے دونوں فرشتے رک گئے اور انہیں معلوم نہیں تھا کہ وہ اس کے ثواب کے متعلق کیا لکھیں۔ وہ آسمانوں کی طرف اوپر چلے گئے اور بارگاہ خداوندی میں عرض کرنے لگے: اے ہمارے رب، تیرے بندے نے جو بات کہی ہے ہم نہیں جانتے کہ اسے کیسے لکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا، حالانکہ وہ خوب جانتا ہے کہ اس کے بندے نے کیا کہا، کہ میرے بندے نے کیا کہا تھا۔ انہوں نے عرض کیا کہ اس نے یہ کلمات پڑھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں فرشتوں سے فرمایا: تم اسی طرح لکھ دو جیسے میرے بندے نے کہا ہے، یہاں تک کہ وہ مجھ سے آ کر ملے، پس میں خود اسے اس کا بدلہ دوں گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذان اور اقامت کے درمیان میں کی جانے والی دعا رد نہیں کی جاتی۔ صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ، ہم کیا دعا مانگیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ سے دنیا اور آخرت کی عافیت مانگو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بندے کی کوئی دعا جو وہ مانگتا ہے اس دعا سے بہتر نہیں۔ اللہم اسألک المعافاۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اے اللہ، میں تجھ سے دنیا و آخرت میں کامل عافیت مانگتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے آ کر عرض کیا: یا رسول اللہ، سب سے زیادہ فضیلت والی دعا کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنے رب سے دنیا و آخرت کی عافیت اور معافی مانگتے رہو۔ وہ آدمی دوسرے دن آیا اور عرض کیا: یا رسول اللہ، افضل دعا کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا: اپنے رب سے معافی اور دنیا و آخرت کی عافیت مانگتے رہو۔ پھر وہ تیسرے دن آئے اور عرض کیا: اے اللہ کے نبی، افضل و بہترین دعا کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا: اپنے رب سے معافی اور دنیا و آخرت کی عافیت مانگتے رہو۔ اگر تمہیں دنیا و آخرت میں معافی اور عافیت عطا کر دی گئی تو یقینی بات ہے کہ تم پورے کامیاب ہو گئے۔ ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے 4 کلمات کو چن لیا ہے: سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ جس نے سبحان اللہ کہا اس کے لیے 20 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور اس کی 20 خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جس نے اللہ اکبر کہا اس کے لیے بھی وہی ثواب ہے، اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کے لیے بھی وہی اجر ہے، اور جس نے اپنی طرف سے الحمدللہ رب العالمین پڑھا اس کے لیے 30 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے 30 خطائیں مٹا دی جاتی ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہا اس کے لیے جنت میں کھجور کا درخت لگ گیا۔